بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، امید ہے آپ سب دوست اور خواتین و حضرات سردی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو میں بھی ابھی میں ہمارا جو گھر ہے اس کی چھت پہ کھڑا ہوں۔ تو یہ جو آپ کو پیچھے ماحول نظر آ رہا ہے، یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں سردی کی کیا کیفیت ہے۔ اچھا، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک آپ کو کہانی بتاؤں۔ ایک شخصیت تھے جن کا نام ہے عمران۔ عمران آج کل آپ کو پتہ ہے بڑا معروف نام ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک نام تھا عمران۔ ایک بڑے بولے بالے اور بڑے اللہ والی ایک شخصیت تھی جن کا نام عمران ہے، اور وہ ایسی شخصیت تھی کہ وہ خود ہی نہیں بلکہ ان کے جو گھر ہے اور ان کی جو آل ہے اور ان کا جو کنبہ قبیلہ ہے وہ بھی انہی کی طرح انہی کے نقش قدم پہ بڑے اچھے اور بڑے لوگ تھے، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران، بلکہ سورت یعنی آل عمران کے نام سے ہے، عمران کی آل اولاد کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، و آل عمران اور عمران کی آل کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم شخصیت اور یہ خاندان کتنا عظیم ہوگا۔ تو یہ جو عمران ہیں، ان کی باقاعدہ اہلیہ کا بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اور فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر ہی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ ان کی جو اہلیاں تھیں انہوں نے کس طرح نظر مانی کہ یا اللہ تو مجھے جو اولاد عطا کرے گا میں تیرے رستے میں اسے وقف کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا کی۔ اس بیٹی کا نام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مریم رکھا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی وہ جو خاتون تھیں، آپ اس کو مسز عمران ظاہر آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو یہ جو مریم ہیں یہ بڑی عظیم شخصیت تھیں، اور ان کو چونکہ شروع سے ہی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا، تو اللہ نے پھر فیصلہ اللہ کا یہ تھا کہ یہ جو مریم ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی کو پیدا کرنا۔ تو پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک اس طرح اس کو پیدا کیا کہ اس سے ایک ایسی ایک نئی آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک مثال بن گئی۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے تو نہ ان کا باپ تھا نہ ان کی ماں تھی۔ پھر آدم سے حوا کو پیدا کیا تو یعنی وہ مرد سے پیدا کر لیا گیا، کوئی عورت نہیں تھی، اور پھر آگے جو جتنی نسل چلی ہے وہ آدم اور حوا یعنی ایک مرد اور عورت سے چلتی رہی۔ تو ایک صورت باقی تھی، وہ کیا تھی کہ کسی مرد کو کسی عورت سے بغیر کسی مرد کے پیدا کر لیا جائے۔ تو یہ جو مریم ہے ان سے اللہ نے یہ کام لیا، اور یہ والا واقعہ جو ہے نا، یہ جو مریم یعنی ایک تو آل عمران کے نام سے صورت ہے، ایک پھر سورہ مریم کے نام سے بھی صورت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے یہ بات تفصیل سے ذکر کی ہے۔ اور یہ ایسی خوش نصیب خاتون ہیں یا ان کے جو بطن سے پیدا ہونے والا بیٹا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی عموماً قرآن کریم کا یہ مزاج تو نہیں ہے نا کہ چیزوں کو اس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کی جو ولادت ہے اور ان کی والدہ محترمہ جن مراحل سے گزری ہیں اللہ نے اسی کو ہی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر کر دیا۔ اب یہ جو سورہ مریم ہے اس کا جو دوسرا رکوع ہے وہ شروع یہیں سے ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اس کو آپ سارا قرآن کریم ذرا کھول کے پڑھیں گے نا تو اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ذرا ان کو نا مریم کا واقعہ بیان کریں کہ جب اس نے ایک مشرق کی جانب جا کے تو اپنا الگ سے خیمہ لگا لیا اور اپنی ایک رہنے کی جگہ بنا لی اور اپنے اور لوگوں کے درمیان انہوں نے ایک یعنی پردہ کر لیا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے بالکل الگ کر لیا. اور پھر کس طرح فرشتہ ان کے پاس آیا انسانی شکل میں، اور وہ اچانک یعنی ظاہر ایک خاتون تھیں. اور یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے نا، یعنی ایک یعنی جو فطرت پہ جو مرد ہے یا عورت ہے، جب بھی اس کے پاس سامنے کوئی جن سے مخالف آئے گی تو وہ ظاہر اس کے لیے یہ ایک اچانک ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس پہ اس نے حیران پریشانی ہونا. تو جب ان کے سامنے فرشتہ ایک انسان کی شکل بن کے آیا تو انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ اگر تمہارے اندر ذرا بھی اللہ کا خوف ہے، یعنی انہوں نے ایک اجنبی مرد اس کو سمجھا، تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. تو گویا انہیں اس بات کا واسطہ دیا گیا کہ بھئی آپ خدا کا خوف کریں. یعنی اچانک ایک عورت ہے وہ اپنے ایک الگ جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے تو ایک مرد کا وہاں پہ آ جانا، اس کا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر انہوں نے آگے سے بتایا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، میں آپ وہ نہ سمجھیں میں کوئی عام اجنبی مرد نہیں ہوں، میں تو اللہ کا یعنی فرشتہ ہوں. اللہ نے مجھے ایک پیغمبر بنا کے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑا عظیم اور پاکیزہ بچہ اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے. اچھا، اس بات کو نا آگے پھر تفصیل سے ذکر کیا ہے، ایون کہ اتنا تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے کہ یعنی حضرت مریم جو ہیں وہ ان کے پیٹ میں جو ہے نا وہ حمل ٹھہر گیا. اور پھر یہ بات بیان کی گئی کہ جب ان کو درد ذیل شروع ہوئی ہے، یعنی مخاض جس کو عربی میں بولا جاتا ہے، تو وہ کس طرح تکلیف میں مبتلا ہوئیں. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة تو قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، ایک کھجور کے تنے کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں اور کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کاش کہ میں اس سے پہلے یعنی یہ جو اب ہونے والا ہے اس سے پہلے ہی میں کہیں مر کھپ گئی ہوتی نا تو یہ میرے اوپر دن نہ دیکھنے کے لیے آتے کہ بھئی جب لوگ میرے پاس بچہ دیکھیں گے انہوں نے کہنا یہ کیا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو یعنی مریم علیہ السلام کو تو یہ بات بتائی ہوئی تھی، لیکن ان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ لوگ اس بات پہ کیسے یقین کریں گے. اور پھر اس میں آگے یعنی آپ دیکھیں اس بات کو کتنے تفصیل کے ساتھ اور کتنا یعنی آپ جس طرح کسی بات آپ کو بات کوئی بڑی پسند ہوتی ہے نا تو آپ اس کے ایک جز اور واقعے کو بیان کرتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ نے جس کھجور کے تنے سے آپ بیٹھی ہوئی ہیں آپ اس کو ہلائیں تو یہ اوپر سے کھجوریں پھینکے گا، اور یہ سامنے چشمہ ہے اس سے آپ پانی پئیں. اور پھر آگے یعنی ظاہر ہے ان کا جو بیٹا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر اللہ نے ان کو ایک اور مقام اور شان یہ عطا کی کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ بولنا بھی شروع ہو گیا، اور اس نے خود یہ گواہی دی کہ میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. تو گویا انہوں نے خود اپنی والدہ کی جو ہے نا پاکیزگی کی بھی گواہی دی اور یہ بھی بتایا کہ مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اچھا، اس کا نا کچھ حصہ وہ سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ بھئی قالت ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا فرشتے کے ذریعے سے کہ یا اللہ یہ کام کیسے ہوگا. تو اللہ نے کہا اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اللہ کے لیے یہ کوئی چیزیں مشکل تو نہیں ہیں. تو اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے نا یہ سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، یہ 17ویں پارے کے اندر سورۃ الانبیاء کے اندر بھی ہے. اسی طرح یہ واقعہ جو ہے نا یہ جو سورت ہے سورۃ النساء یعنی 6ویں پارے کے اندر 6 پارے کے اندر یہ آگے آ جاتا ہے، یہ اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. اور اسی طرح یہ سورہ مریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے اس کو کتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کیا واقعہ تھا اور ان کی والدہ محترمہ کی کیا شان تھی اور ان کی پوری آل اور اولاد کی کیا شان تھی. اس پوری کہانی میں آپ اس بات پہ آپ غور کریں کہ جس میں یہ
تک بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت مریم نے کہاں جا کے خیمہ لگایا، کیسے لگایا، فرشتہ کیسے آیا، انہوں نے فرشتے کو کیا کہا، اور وہ کھجور کے تنے کے ساتھ جا کے بیٹھی اور کھجوریں گریں، اور یہ ساری کی ساری باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ پورے قرآن کریم میں آپ کو یہ بات کہیں نظر نہیں آئے گی اللہ نے یہ ذکر کیا ہوا کہ یہ واقعہ ہوا کس وقت ہے. یعنی پیدائش کی تاریخ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی جن چیزوں کو ہمارے ہاں ایک بڑا یعنی ان کو ایک بڑا ایونٹ سمجھ لیا گیا ہے، اور ان کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی عبادت اور نیکی سمجھ لیا جاتا ہے نا، یعنی انبیاء کی جو ولادت ہے اور ان کے جشن اور ان کی تاریخیں، یہ ان چیزوں پہ شریعت میں سرے سے کوئی توجہ ہی نہیں ہے. مطلب اور یہی سلسلہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی اتنی تفصیلات قرآن کریم میں ہیں، لیکن کہیں پہ آپ کو تاریخ نظر نہیں آئے گی. اب یہ جو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اب یہ 25 دسمبر والا واقعہ آپ کو نہ کہیں قرآن میں نظر آنا، نہ حدیث میں نظر آنا. ایون کہ یعنی جو تقابل ادیان کے ماہرین ہیں اور ان چیزوں کے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بائبل ہے اس کی بھی جو یعنی جو معتبر ان کا بھی جو یعنی عیسائیوں کا بھی جو معتبر لٹریچر ہے نا، اس کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. پتہ نہیں بعد میں لوگوں نے کہاں سے یہ چیزیں نکال لی ہوئی ہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ دیکھیں قرآن کریم میں جن باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور جن چیزوں پہ قرآن کریم ہمیں توجہ دلانا چاہتا ہے، اور وہ اصل چیز ہوتی ہے انبیاء کا مشن. انہوں نے ہمیں پیغام کیا دیا، ان کا طریقہ کار کیا ہے وہ. تو لیکن ہمارے ہاں عجیب سے ہی کام ہوتا ہے، ہم مشن کو چھوڑ کے نا وہ جشن والے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ مسئلہ جو ہے نا، یعنی اب یہ جو کرسمس ڈے آنے والا ہے، یہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. یعنی عیسائیوں کے ساتھ بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ باہر سے لوگوں نے ان کے اندر بھی یہ مصیبت ڈال دی ہوئی تھی، اور پھر وہ عیسائیوں کے اندر رائج ہوگی. اور یہی کام جو نا یہ ہمارے ہاں بھی، مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ ہم یہ تو کہیں گے کہ بھئی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے صدیوں بعد جو ہے نا وہ ان کا یہ جو کرسمس یا ان کا جو پیدائش دن ہے نا وہ منایا جانا لگا. تو ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی جس کو ہم عید میلاد کہتے ہیں، وہ کتنی دیر بعد جا کے منایا جانا شروع ہوا. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ یعنی چیزیں نا ملتی جلتی وہ چیزیں ہوتی ہیں. ایون کہ مجھے اس بات پہ حیرانی ہوئی کہ یعنی یہ کرسمس کا جو انہوں نے ٹری سا ایک بنایا ہوا ہے، اسی طرح کی چیزیں یہ ہمارے ہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو اچھا، اس میں پھر ایک اور بات ہے کہ یہ جو سورہ مریم ہے نا، یہ اس کا پس منظر آپ ذرا سمجھیے کہ یہ کب نازل ہوئی. یہ تب نازل ہوئی ہے، اور اب بات میں اصل میں نا وہ اس کرسمس پہ اور ان لوگوں کے لیے کرنے لگا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ان کا ہمارے عیسائی بھائی ہیں تو ان کا کرسمس کا دن آ گیا تو وہ ہمیں عید پہ اگر وش کرتے ہیں تو ہم کرسمس پہ انہیں کیوں نہیں مبارکباد دے سکتے، ہو یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. آپ اس بات کو اب ذرا سمجھیے گا. یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا. مشرکین مکہ نے جب صحابہ کرام کے اوپر وہاں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اور ان کے کہنے پہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ جب حبشہ چلے گئے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کا مذہب بھی عیسائیت تھا. تو یہ صورت اصل میں اس وقت نازل ہوئی ہے. گویا کہ ظاہر ہے اب جب وہاں پہ جانا تھا انہوں نے پوچھنا تھا کہ بھی آپ کا مذہب کیا ہے. اور پھر یعنی یہ سیرت کا ایک واقعہ، میں اس کو بڑا مختصر کر رہا ہوں کہ وہ باقاعدہ پراپیگنڈا کیا گیا کہ یہ بے دین لوگ آ گئے، ان کا کوئی دین نہیں ہے. آپ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ آپ کا جو نبی ہیں عیسائی، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اللہ نے قرآن کریم کی یہ صورت گویا کہ ایک ان کو بیانیہ کے طور پہ دے دی. اچھا، اس صورت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہی ہے انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. حالانکہ اگر ہمارے جیسا سسٹم ہو نا کہ یار چلو جی اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یا جس طرح کے حالات میں ہم رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملا دینے سے کیا ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم میں تو ان کی کوئی ہاں سے ہاں نہیں ملائی گئی. اور اس اتنے سخت حالات کے اندر کہ جب بادشاہ کے دربار کے اندر باقاعدہ قریش مکہ نے یہ پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ آپ کے بہت بڑے خلاف ہیں، تو یہ وہاں سے بھی یہ بے دین قسم کے لوگ ہیں، یہ وہاں سے بھی مکہ سے بھی اسی لیے بھاگے ہوئے ہیں.
تو ان کا پتہ نہیں کون سا دین ہے، نہ یہ ہمارے دین پہ نہ آپ کے دین پہ. تو یعنی آپ اگر سیرت کی کتابوں میں اگر آپ جا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی، بڑے مشکل حالات تھے. اور وہاں پہ جو صحابہ کرام تھے نا، وہ آپ یہ سمجھ لیے کہ باقاعدہ اس چش و پنج میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یار اب ہم بات کو کیسے بیان کریں. تو لیکن ان کا اتفاق اسی بات پہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں پیغام دیا اور قرآن کریم نے جو ایک بیانیہ ہمیں دیا، ہم نے وہی بیان کرنا ہے. انہوں نے پوچھا، وہ نجاشی نے پوچھا نا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ سورہ مریم کی آیات ہی ان کے سامنے یہی پڑھ کے سنا دی ساری کی ساری. اور وہ دیکھیں کہ یعنی یہ حق بات پہ ڈٹے رہنے کی، اور قرآن کریم نے جو عقیدہ بیان کیا تھا اور عیسائیوں کے بارے میں قرآن کریم نے جو تبصرہ کیا تھا، اس کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ وہ نجاشی جو ہے نا، وہ اس پورے کا پورا جو پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور اس کے ذہن کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کو بھگاؤ یہاں سے چھتر مار کے، اس نے کہا نہ یہ بھائی یہ تو وہی بات ہے جو ہم نے ہماری مذہبی کتابوں میں ہے، اس میں اور اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یار آج ہمیں کیا ہو گیا ہوا کہ ہم نے اپنے ذہن کے اوپر نا یہ باتیں عجیب و غریب قسم کی نا سوار کی ہوئی ہیں. یعنی ہمیں اپنے دین کا بھی نہیں پتہ، ہم قرآن کو بھی نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول کے فرمان کو بھی نہیں پڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا عیسائی نہیں تھے؟ تو کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے یار، یہ مشرکین سے تو اچھے ہیں نا، یہ اہل کتاب تو ہیں نا، تو چلو یار آپ ان کی کوئی عید شید میں تم بھی چکر لگا لیا کرو، کوئی ان کو تحفے شوفے تم بھی لے دی لیا کرو. یہ کوئی سسٹم نہیں ہوتا. دیکھیں یعنی آپ نے جو رواداری ہوتی ہے نا، وہ آپ کے عقائد میں نہیں ہوتی. یعنی ایک انگریز جو ہے نا، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ میرا ایک پرسنل میٹر ہے، تو آپ اس میں مداخلت نہ کریں. لیکن آپ کو یہ کہتے ہوئے موت کیوں پڑتی ہے؟ آپ نے کیوں اپنے ذہن پہ سوار کر لیا ہوا ہے کہ یار اگر میرا کوئی انگریز کلائنٹ ہے یا میں کسی کے ساتھ کوئی میرا اس طرح کا لین دین ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو جب تک میں اس کو کرسمس میں شریک نہیں ہوتا تو پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کتنی کو بری بات، وہ کوئی بری بات نہیں سوچے گا، اس کو خوشی ہوگی. اور میں تو بلکہ میرا کوئی براہ راست اس طرح تعلق نہیں ہے، لیکن میں جن ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جن کا براہ راست انگریزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی جو انگریز ہیں، یعنی وہ نہیں، یہ جو مطلب اس لفظ کو اس طرح بولا جا سکتا ہے کہ جیسے یہ جو لنڈے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو انگریز بھی تو بعض دفعہ لنڈے کے بھی ہو سکتے ہیں نا، یا ان کے پیروکار بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو جو اصل والے انگریز ہیں ان کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ ان کو بڑا خوشی ہوتی ہے جب آپ ان کو کہتے ہیں جی ہم تو اپنی نماز، یار ہمارا نماز کا ٹائم ہے، یا ہمارا روزے کا ٹائم ہے، یا ہمارا یہ ہے وہ ہے. وہ اس کی وجہ یہ کہ ان کو آپ کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ بھئی ہم آپ کی مذہبی رسومات میں شریک ہوتے ہیں تو آپ ہماری مذہبی رسومات میں شریک ہوں. تو بات کو میں مختصر کرتا ہوں، یہ چیزیں نا اس طرح کر کے نہیں، ان کو اس طرح کر کے نا اڑایا کریں اور باتوں کو اس طرح نا بیان کرنا شروع کر دیں کہ یہ مولویوں نے جی ساری چیزیں حرام قرار دے دی. اور یہ کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے، اور خاص طور پہ یہ کئی فری لانسر ہیں، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کو انگریزی کے کچھ 4 لفظ آتے ہیں اور انگریزوں کے ساتھ ان کی کوئی ہیلو ہائے ہے، تو وہ مسلمانوں پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں کرسمس اگر کہہ دوں تو پتہ نہیں میرا ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا، اور یہ جو مفتی آ رہے ہیں تو مفتی جا رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں. تو بھائی یہ بات جو ہے نا، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یعنی یہ مسئلہ بہت کلیئر کٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اس میں ہمیں کوئی گنجائش نہیں دی. قرآن کریم کی جو سورہ فرقان ہے اس کے آخر میں مومنوں کی جو صفات بیان ہوئی نا، ان کے اندر ایک یہ بات بیان ہوئی ہے والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی جھوٹی باتوں کی طرف وہ جاتے بھی نہیں ہیں. تو اس سے مفسرین نے اور کئی ایک صحابہ کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ زور سے مراد ان کی عیدیں ہیں، یعنی غیر مسلموں کی عیدیں ہیں کہ ان کی عیدوں میں وہ کسی طرح بھی شرکت نہیں کرتے. تو اگر آپ یہ کہیں نا کہ دیکھو جی ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا، ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے، تو لیکن پھر ہم تو ویسے ہی ان کو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ ویسے اس سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی دین میں جب کسی چیز کو حرام قرار دے دی گا تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. مطلب آپ یہ کہیں دیکھو جی میں شراب کو حرام ہی سمجھتا ہوں، لیکن بس میں تو ایسے ہی، وہ یعنی میرے دوست ہے تو میں تو ایسے ہی، تو یہ ایسے اسے والا کوئی کام نہیں ہوتا. ابھی یعنی آپ فجر کی ابھی آپ نے نماز پڑھی ہوگی، اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کہیں گے دیکھو جی مجھے بھی پتہ ہے کہ فجر کی نماز کی جو فرض ہیں وہ 2 رکعتیں ہی ہوتی، لیکن میں تو ویسے ہی 4 رکعتیں پڑھ لی. تو بھائی یہ دین میں یہ ویسے ویسے والا کوئی چکر نہیں ہوتا. شریعت نے جب جس چیز سے منع کر دیا ہوا ہے تو آپ نے اس سے رک جانا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جو بندہ یہ کہتا ہے جی میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے لیکن میں تو ویسے ہی، تو یہ ویسے بھی حرام کام ہے. لیکن اگر آپ ویسے سے آگے بڑھ جائیں، آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو جی
جس طرح ہم مسلمان ہیں جی وہ عیسائی ہیں، جس طرح ہمارا عقیدہ ہے اس طرح ان کا عقیدہ ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی یعنی آسمانی کتاب ہے. اور یہ دیکھیں، یہ تو پھر آپ کفر کی حدوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے. اور کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو جی مولوی صاحب آپ ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر رہے ہیں. میں بھائی آپ دیکھیں، اگر آپ عیسائیت کو حق سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، یا یعنی آپ کے اندر کوئی بھی کفری عقیدہ ہے، تو